دیکھیے میں نے کہا کہ اس سارے ایشو کے 3 ایسپیکٹ میرے ذہن میں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ خط واقعی موجود ہے تو کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے کردار، پاکستانی کردار کون سے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس خط کا کیا جانا چاہیے. جہاں تک خط کا تعلق ہے، ایگزیکٹ کیا خط ہے یہ تو میرے علم نہیں، لیکن مجھے ملٹری سورسز سے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ایک ڈینجرس قسم کا خط موجود ہے. اچھا، خط ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی، یہ مجھے اس طرح بات کی گئی کہ وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا حالات. سر ایک اور سوال آپ سے پوچھ لوں کہ اگر جو آپ نے ملٹری سورسز سے آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں، یہ ہے کس کا، کس جانب سے لکھا گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس طرح نہیں تھا. مجھے یہ اس طرح ذکر ہوا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے فورن پالیسی کے بڑے ایشو بن گئے ہیں، اور اگر وہ آپ خط دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا خطرات ہیں. تو میں نے اس کی بہت تفصیل آگے نہیں چیک کی کہ وہ کس نے اور کیا اس میں مدرجات کیا ہیں، لیکن کیونکہ وہ اوور آل بات ہو رہی تھی تو اس میں اس کا ذکر موجود تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی کردار کی اگر ہم بات کریں تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ یہاں کردار آپ پن پوائنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے وقتوں میں بہت سارے لوگ ایسے باتیں کرتے رہے، کام کرتے رہے ہیں جو آپ کی بجائے آپ کے دشمن کو مدد کریں. اور یہ کبھی ہوا نہیں کہ آپ کے ملک میں انتشار ہو اور آپ کا ملک دشمنوں سے گھرا اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے. میں سمجھتا ہوں بڑا ہی گھٹیا دشمن ہوگا اگر وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ لازمن اٹھائے گا. اگر آپ کے ہاں ٹیررزم تھا، آپ مارے جا رہے تھے ٹیررزم سے، تو پھر بھی بھارت یہ کہتا تھا کہ ہم نے دنیا میں ان کو آئسولیٹ کرنا ہے، لہذا وہ آپ پہ ٹیررزم کا الزام لگا رہا تھا. اور ابھی جب جاپنیز پرائم منسٹر گیا تو آپ دیکھیے کہ آپ کا ذکر اس میں وہاں موجود ہے. تو لازمن یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو ٹوٹلی ہم اگنور نہیں کر سکتے. اپنے بغض کی وجہ سے ہم ان سب چیزوں کو we can't put them under the carpet. آپ کا ملک ہے جس کو سر میرا سوال یہ کہ وہ نہیں کر سکتے اگر واقعی یہ اتنا بڑا تھریٹ ہے. میں ابھی جواب دے رہا ہوں نا رئیس، میں فرید میں آگے بات کر رہا ہوں نا. میں نے 3 ایسپیکٹ آپ کو بتائے، 2 کا ذکر کیا میں نے. تیسرا یہ ہے کہ اس کو کرنا کیا چاہیے. آپ کے پاس ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا فورم ہے جہاں پہ ملٹری لیڈرشپ اور آپ کی سول لیڈرشپ بیٹھ کے تو بات کرتی ہے. پہلے تو یہ لیٹر وہاں پیش ہونا چاہیے تھا جس میں کہ انالیسس ہوتا کہ واقعی یہ تھریٹ جو ہے وہ ہے کس نیچر کی اور کیا کیا شکل اختیار کر سکتی ہے، اور پھر اس کے لیے ہمارا کاؤنٹر کیا ہونا چاہیے. اس میں پھر آپ فیصلہ کر سکتے تھے کہ بہتر ہوتا اگر آپ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو جو فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ کانفیڈنس میں لے لیتے تاکہ ایک نیشنل رسپانس بنائی جاتی. اصل چیز آپ کی جو ہے، جو ضرورت ہے آپ کی، وہ ایک نیشنل رسپانس کی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجمع میں جا کے بتائیں یا ادھر بتائیں. اس کے بتانے سے ہو سکتا ہے آپ کو پولیٹیکلی کو فائدہ پہنچ جائے یا اس طرح کے ہم شو کرتے رہیں اور بحث مباحثہ چلتا رہے، لیکن اس سے آپ کے جو تھریٹس ہیں وہ ختم نہیں ہوں. سر یہ اس میں کیوں نہیں ویسے پیش کیا گیا آپ کے خیال میں؟ آپ کہتے پیش کرنا چاہیے تھا، اس کمیٹی میں کیوں نہیں پیش کیا گیا اگر اتنی سنجیدہ تھریٹ تھی؟ دیکھیے یہ تو میں تو آپ کو ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ جب بھی کبھی ایسی صورتحال ہو تو ایسا ہونا چاہیے. اب اگر نہیں کیا تو یہ تو گورنمنٹ سے پوچھا جانا چاہیے کہ دیکھیے اور غلطی ہے بات کر رہے ہیں، لیٹر ٹھیک اپنی جگہ پہ ہوگا لیکن آپ کی رسپانس کیا ہے. آپ نے اس لیٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے جو مندرجات ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، یا ہمیں پتہ چلے کہ یہ اس میں جو لیٹر میں انڈیکیشنز ہیں اس سے کیا کیا ایسی تھریٹس بلڈ اپ ہو سکتی ہیں آپ کے ملک کے خلاف جن سے ہمیں خطرہ ہے. تو اصل چیز تو پاکستان ہے نا کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. کیا تھریٹ آ گئی تو اب بس یہی کافی ہے کہ آپ بھگتتے رہیں. تو وہ بھگتنے والا قصہ یہاں پہ نظر آتا ہے جبکہ اس کے لیے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت موجود ہے. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پہ اگر انہوں نے میاں صاحب کی طرف کوئی نقطہ کوئی کیا ہے ایسے اشارہ تو پھر ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. میاں صاحب اپنے معاملات میں بڑے غیر محتاط ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مشکوک ہو جاتے ہیں. اور وہ آپ بے شک لاہور میں جو انہوں نے میٹنگ کی تھی اس سے مودی سے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں غیر محتاط آپ نے گورنمنٹ سائڈ سے کوئی بندہ رکھا ہی نہیں اندر. ہمیں انڈیا سے پتہ چلتا ہے مودی سے کہ وہ جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا ہوا، کیونکہ ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی اس میں موجود تھا، ان کا فارن سیکرٹری بھی موجود تھا، ان کے تمام وہ لوگ موجود تھے جو کہ کسی آفیشیل میٹنگ میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارا تو کوئی نہ تھا. ہمارا تو نیشنل سیکورٹی والے بھی اور فارن سیکرٹری ان کو واپس بھیج دیا گیا کہ رستے سے واپس ہو گئے کہ آپ کی ضرورت نہیں.
تو یہ غیر محتاط رویہ آپ کا یا پروسیجر سے ہٹ کے جب آپ بات چیت کرتے ہیں آپ کے اپنے کام جو ہے مشکوک ہو جاتے ہیں. لیکن سر غیر محتاط رویے کے اوپر جو ہے وہ صرف یہ الزام لگا دینا کہ میاں نواز شریف اس بین الاقوامی سازش کے عام کردار ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر تو ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ بات کریں، لیکن کسی کے اوپر بھی آپ یہ الزام لگا دیں تو وہ تو بڑا غلط ہے، کیونکہ سارے پاکستانی ہیں وہ آپ کو کہیں گے باوجود اس کے کہ میاں صاحب کے جو ٹاؤن میں جو انٹرویوز وغیرہ چھپے تھے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوٹ ہوئے. ہمارے تو مفادات پہ میاں صاحب نے تلوار چلائی دی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں چلی. میرا نہیں خیال کہ کوئی فورم ایسا ہے جہاں پہ نہیں کہا جاتا، کم از کم میں نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیشنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ان کو سیکریفائز کر سکتے ہیں. میں یہ بالکل پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹینڈنسیز ہیں وہ یہ. جنرل صاحب یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، ریاست کی رائے یہ نہیں ہے. نہیں، ریاست کی رائے بھی مجھے پتہ ہے، لیکن بارصورت یہ اس کو آپ میری انڈیویجول رائے سمجھ لیجئے، لیکن میں اس پہ بڑے آپ کو میں نے واضح آپ کو پہلے بھی چیزیں بتائی ہیں، میں اور بھی بتا سکتا ہوں کہ میاں صاحب کب کب غیر محتاط رہے. اب ان چیزوں میں آپ یہ ریاست کتنی کمزور ہے جنرل صاحب، یہ ریاست کتنی کمزور ہے کہ اسی شخص کو آپ نے رپورٹس بنا کر ملک سے باہر بھیج دیا، ملک کے غدار کو، ملک کے قومی راز یا قومی ایشوز پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے والے کو آپ نے چوک میں پھانسی نہیں دی، آپ نے ملک سے باہر جانے دیا، پھر آپ نے ان سے رابطے بھی کیے، پھر آپ ان سے مذاکرات بھی کر لیتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے ملک صاحب، یہ تو اس ملک کا المیہ ہے، بھیجا کس نے یا کیا وہ تو میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن یہ المیہ ہے. کیا یہاں پہ ابھی آپ نے ذکر کیا، ابھی آپ کی بات کو میں اس سے تائید کرتا ہوں کہ ایک طرف اگر اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کھینچ لیے تو کہا گیا کہ جناب یہ سارے بکاؤ مال ہیں، اور جب پی ایم ایل این سے کوئی بندے ان سے مل جائیں تو کہا کہ جی وہ بڑا جائز ہے. تو یہاں ایمان والا قصہ نہیں ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے قطعاً کہ آپ کسی اصول پہ کھڑے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صفوں میں بکاؤ مال موجود ہے دونوں. فرید اگر جی سر کے معاملے میں کوئی مجھے آپ اجازت دیں، جی سر آئیے سر. شعیب صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، این بی سی بھی کہنا میں ان چاہتے کا ہیں، بڑا آپ احترام کرتا ہوں. ایک جملہ صرف ان کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب سے یہ پالیسی بدلی کے میاں نواز شریف غدار نہیں رہے، کون سا ایسا فورم ہے ریاستی فورم جہاں یہ اب نہیں کہا جاتا کہ میاں نواز شریف غدار نہیں ہے بلکہ محب وطن ہے؟ یعنی اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کم از کم یہ الزامات لگانے سے پہلے کسی سیاستدان میرا نہیں خیال کہ کوئی فورم ایسا ہے جہاں پہ نہیں کہا جاتا، کم از کم میں نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیشنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ان کو سیکریفائز کر سکتے ہیں. میں یہ بالکل پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹینڈنسیز ہیں وہ یہ. جنرل صاحب یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، ریاست کی رائے یہ نہیں ہے. نہیں، ریاست کی رائے بھی مجھے پتہ ہے، لیکن بارصورت یہ اس کو آپ میری انڈیویجول رائے سمجھ لیجئے، لیکن میں اس پہ بڑے آپ کو میں نے واضح آپ کو پہلے بھی چیزیں بتائی ہیں، میں اور بھی بتا سکتا ہوں کہ میاں صاحب کب کب غیر محتاط رہے. اب ان چیزوں میں آپ یہ ریاست کتنی کمزور ہے جنرل صاحب، یہ ریاست کتنی کمزور ہے کہ اسی شخص کو آپ نے رپورٹس بنا کر ملک سے باہر بھیج دیا، ملک کے غدار کو، ملک کے قومی راز یا قومی ایشوز پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے والے کو آپ نے چوک میں پھانسی نہیں دی، آپ نے ملک سے باہر جانے دیا، پھر آپ نے ان سے رابطے بھی کیے، پھر آپ ان سے مذاکرات بھی کر لیتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے ملک صاحب، یہ تو اس ملک کا المیہ ہے، بھیجا کس نے یا کیا وہ تو میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن یہ المیہ ہے. کیا یہاں پہ ابھی آپ نے ذکر کیا، ابھی آپ کی بات کو میں اس سے تائید کرتا ہوں کہ ایک طرف اگر اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کھینچ لیے تو کہا گیا کہ جناب یہ سارے بکاؤ مال ہیں، اور جب پی ایم ایل این سے کوئی بندے ان سے مل جائیں تو کہا کہ جی وہ بڑا جائز ہے. تو یہاں ایمان والا قصہ نہیں ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے قطعاً کہ آپ کسی اصول پہ کھڑے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صفوں میں بکاؤ مال موجود ہے دونوں.